سرمایہ کاروں کی طرف سے معاملات سدھارنے کے بیانات میں حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کشتیاں جلا چکے؟ عمران خان سے عقیل کریم ڈھیڈی کی ملاقات کی اصل کہانی کیا ہے؟ سرمایہ کاروں کی طرف سے معاملات سدھارنے کے بیانات میں حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کشتیاں جلا چکے؟ عمران خان سے عقیل کریم ڈھیڈی کی ملاقات کی اصل کہانی کیا ہے؟ سرمایہ کاروں کی طرف سے معاملات سدھارنے کے بیانات میں حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کشتیاں جلا چکے ہیں؟ عمران خان سے عقیل کریم ڈھیڈی کی ملاقات کی اصل کہانی کیا ہے؟ عمران خان کے پاس عقیل کریم ڈھیڈی کو کسی طرف سے نہیں بھیجا گیا۔ عقیل کریم ڈھیڈی خود عمران خان کے پاس گئے تھے۔ عقیل کریم کی صلح کی پیشکش پر عمران خان نے فوراً حامی بھر لی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کی آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات کرانے کی پیشکش، جلسوں اور سیاسی مہم کے اخراجات اٹھانے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کی نون لیگ اور پی پی سے مذاکرات کرانے کی بھی پیشکش۔ عمران خان نے پیشکش پر کہا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے عقیل کریم ڈھیڈی کو حکومت بننے پر اہم ذمہ داری کی یقین دہانی کرائی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عقیل کریم کو شٹ اپ کال دی گئی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کو آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ بھی دی گئی۔ سرمایہ کاروں کی طرف سے معاملات سدھارنے کے بیانات میں حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کشتیاں جلا چکے؟ عمران خان سے عقیل کریم ڈھیڈی کی ملاقات کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان کے پاس عقیل کریم ڈھیڈی کو کسی طرف سے بھیجا نہیں گیا تھا۔ عقیل کریم ڈھیڈی خود عمران خان کے پاس گئے تھے۔ عقیل کریم کی صلح کی پیشکش پر عمران خان نے فوراً حامی بھر لی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کی آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات کرانے کی پیشکش، جلسوں اور سیاسی مہم کے اخراجات اٹھانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کی نون لیگ اور پی پی سے مذاکرات کرانے کی بھی پیشکش۔ عمران خان نے پیشکش پر کہا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے عقیل کریم ڈھیڈی کو حکومت بننے پر اہم ذمہ داری کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عقیل کریم ڈھیڈی کو شٹ اپ کال دی گئی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کو آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ بھی کی گئی۔ عمران خان کے پاس عقیل کریم ڈھیڈی کو کسی طرف سے بھیجا نہیں گیا تھا۔ عقیل کریم خود عمران خان کے پاس گئے تھے۔ عقیل کریم ڈھیڈی کی صلح کی پیشکش پر عمران خان نے فوراً حامی بھر لی۔ عقیل کریم کی آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات کرانے کی پیشکش، جلسوں اور سیاسی مہم کے اخراجات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ عقیل کریم کی نون لیگ اور پی پی سے مذاکرات کرانے کی بھی پیشکش۔ عمران خان نے پیشکش پر کہا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے عقیل کریم کو حکومت بننے پر اہم ذمہ داری کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عقیل کریم ڈھیڈی کو شٹ اپ کال دی گئی۔ عقیل کریم ڈھیڈی کو آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ سرمایہ کاروں کی طرف سے معاملات سدھارنے کے بیانات میں حقیقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کشتیاں جلا چکے؟ عمران خان سے عقیل کریم ڈھیڈی کی ملاقات کی اصل کہانی ہم نے آپ کو بتائی۔ اس پر تجزیہ لیتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بخاری صاحب، عقیل کریم ڈھیڈی اسٹیبلشمنٹ کے خود سے ہی نمائندے بن کر گئے تھے اور پیشکش بھی عمران خان کو دی تھی۔ عمران خان نے پیشکش پر کہا تھا، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرے خیال سے بہت ہی چیپ ٹیکٹکس استعمال کیا انہوں نے پبلسٹی کے لیے۔ پانی کتنا پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہوا ہے۔ حکومت اور عمران خان کے بیچ یا پی ٹی آئی کے بیچ خلیج اتنی وسیع ہو گئی ہوئی ہے۔ یہ عقیل ڈیڈی جیسے لوگ جو ہیں، I don't know، اس کے بارے میں تو آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں who is she in the given circumstances، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے۔ کون سنے گا ان کی؟ مجھے آپ بتائیے۔ یہ جا کے بات کریں گے آرمی چیف سے، یہ بات کریں گے جا کے پارلیمنٹ سے، جہاں اتنا کچھ خونین قسم کا یعنی طوفان آ چکا ہے ان کے بیچ میں۔ تو یہ میرے خیال سے جھک ماری ہے انہوں نے، بالکل اس عمر میں کافی سنجیدہ آدمی ہے، ادروائز اچھے خاصے بزنس مین ہیں، انہیں شوق چڑھایا ہے مصالحت کا، ان کی کسی نے نہیں سننی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اب جتنے گھیرے میں آتے جا رہے ہیں یا جتنا ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے یہ انیشیٹ کرایا ہو کہ وہ اس طرح کے مذاکرات کی بات کریں گے۔ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان مذاکرات سے بات آگے بڑھ گئی ہے بھائی۔ یہاں تو جو کچھ دشمن نہیں کر سکا بھارت 75 سال میں، وہ ساری حدیں پار ہو چکی ہیں۔ ساری ریڈ بلو گرین پیلی لال پیلی لائنیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ عقیل ڈیڈی جیسے لوگ کہاں یعنی مصالحت کرائیں گے؟ یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ میں تو اس کے اوپر تبصرہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت ہی
بہت ہی چیپ اور بہت ہی انہونی بات ہے یہ کہ اس وقت یعنی مثالت کی بات کی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے. زمان پاک کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے, اس کے ارد گرد پولیس کھڑی ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ ریزگنیشنز آ رہے ہیں. اس میں بیچارے ڈیڈی صاحب کیا کریں گے بھائی. جی اچھا بخاری صاحب, عمران خان تو کہتے تھے کہ وہ این آر او نہیں دیں گے, اب خود ہی این آر او کے متلاشی ہیں, خود ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, ان کو اپنی جو خود ستائی تھی نا وہ اس حد پر پہنچ گئی تھی کہ وہ اب اپنے برابر کسی کو دیکھنے پر آمادہ ہی نہیں تھے. اور یہ صورتحال پیدا کرنے کے ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کو میں وشس سرکل کہتا ہوں, یہ اس نے انہیں بخار چڑھایا تھا کہ بس آپ سے نہ کوئی بڑا ہے, بلکہ اگر میں نام لے کے لوگوں کو بتاؤں کیا کیا انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہوا ہے تو بس اللہ کی پناہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ پور فیلو اسٹارٹڈ بلیونگ اٹ. ان کا وہی حال ہوا جو ہٹلر نے گوئبلز کا پروپیگنڈا بلیو کرنا شروع کر دیا اور الٹیمیٹلی اپنی تباہی کرا لی. یہی حال خان صاحب کا ہے. خان صاحب کو لوگوں نے بتایا جس طرف کو آپ دیکھیں گے وہاں لاشیں لاشیں ہوں گی, جس طرف کو آپ دیکھیں گے وہاں انقلاب ہی انقلاب ہوں گے. اینڈ ہی the poor fellow started believing it. یہ اس چیز نے مروایا ان کو. جی اچھا بخاری صاحب, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ سرمایہ کار جو تھے انہوں نے عمران خان کی حکومت میں ان سے فائدہ اٹھایا. آج بھی عمران خان نے عقیل کریم ڈھیڈی کو حکومت بننے پر اہم ذمہ داری کی یقین دہانی کرائی ہے. ماضی سے عمران خان نے کبھی بھی کچھ نہیں سیکھا. وہ کبھی کسی چیز سے بھی کچھ نہیں سیکھیں گے. اس کی داستان میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ان کا. لوگ اس میں سے بینیفٹ لے کے جا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, چاہے وہ مرزا شہزاد اکبر ہیں, چاہے وہ شہباز گل صاحب ہیں. ویئر آر دوز پیپل جو کہتے تھے کہ ہمارا مرنا جینا پاکستان میں ہے. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کی طرف کسی نے دیکھا بھی تو یہاں پتہ نہیں خون کی ندیاں بہ جائیں گی یا پورے ملک میں آگ لگ جائے گی. کدھر ہے وہ پاشیدہ جو صبح سے شام تک قوم کو ڈراتے تھے؟ شرم آنی چاہیے ان کو. چوہوں کی طرح سے اپنی بلیوں سے بلوں سے نکل نہیں رہے ہیں. یہ لائیں گے انقلاب. انہوں نے خراب کیا خان صاحب کو. ہی واز اے جنٹل مین. وہ میں جانتا ہوں ان کو, 45 سال سے میں جانتا ہوں. یہ ان لوگوں نے اس کے دماغ کو چڑھا کے اس کو اس نہج پر پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. یہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا خدا کا ویر, جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کو زمینی خدا بنا بیٹھیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے بھائی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. جی اچھا بخاری صاحب, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی عقیل کریم ڈھیڈی کو شٹ اپ کال دی گئی ہے اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کی تنبیہ دی گئی ہے. جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, وہ اس پر ابھی بھی قائم ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایچ کیو تو بڑی چیز ہے جنہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے, پہلے تو شٹ اپ کال میں نے دی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ اپنا بزنس دیکھیں, آپ کو کیا سوچی ہے. یہ وہ پبلسٹی تو مل جائے گی تھوڑی دیر کے لیے, وہ ٹی وی اسکرینوں کے اوپر آ جائیں گے, بٹ ہو وانٹس ٹو لسن ٹو ہم؟ ہو از ہی؟ نوبڈی. اس چینجنگ سیناریو میں کسی ایک بزنس مین سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جی ایچ کیو کے بیچ اور پی ٹی آئی کے بیچ کھچی لائن جو ہے اس کو ختم کر دے گا, وہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے بیچ کھچی لائنوں کو جہاں اتنا پانی بہ گیا پلوں کے نیچے سے اس کو پاٹ لے گا, وہ یہ بیوقوفی کی بات ہے. میں نہیں اس کو سیریسلی لینے کے لیے تیار. اچھا بخاری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو واقعات, جو حالات سامنے آئے ہیں, اب جو سیاسی مذاکرات ہیں ان کی بھی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے پروسیس کو خود پی ٹی آئی نے سبوٹیج کیا. ان کے وہ جو سیلف کلیمڈ نیلسن منڈیلا ہے نا, وہ مجاور ہیں جو وہاں ایک مزار کے ملتان کے, وہ انہوں نے ان کو اعلان کر کے سپریم کورٹ میں جا کے کہ جناب ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں مذاکرات سے. تو مذاکرات کو سبوٹیج اور تیلی تو سب سے پہلے لگائی پی ٹی آئی نے خود. پھر اس کے بعد تنگ آ کے جب یہ کسی کی بات سننے پر آمادہ ہی نہیں تھے, حالانکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان 3 راؤنڈز آف ٹاکس میں باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اور یہ جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن تھا یہ صرف سٹیمپ لگوانے گیا تھا, یعنی اپروو کروانے گیا تھا خان صاحب سے. خان صاحب نے وہ ٹکا کے بےزتی کی ہے ان کی, میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا. ان کا who the hell you think you are کے جا کے آپ یہ مان کے آ گئے ہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا مذاکرات کرنے کا. تو پہلے تو سبوٹیج کیا خود پی ٹی آئی نے. اس کے بعد پھر کل جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جناب اب ایسی پارٹی سے جو ملک کو آگ لگانے پر تلی ہو, جو ملک کے دشمنوں کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر رہی ہو, اس سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے وہ جو ایک سین سولوشن ہو سکتا تھا اس سچویشن کا, اس کو بھی خان صاحب نے خود ہی ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا. اچھا بخاری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان خود ہی میں مست تھے, وہ خود کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے, جو آیا سب کچھ تباہ کروا دیا,
ہدایات بھی اس حوالے سے جاری کی. اب سب دروازے چونکہ بند ہو چکے ہیں تو اب وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو چکے ہیں. آج ہم نے دیکھا کوئی کارکن بھی زمان پارک کے باہر موجود نہیں ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے تھے, ان کو بھی انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا ہے. یہ اب دیکھیے وہ جو فیک بہادری کے جو چرچے ہوتے ہیں نا, وہ جب صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے جہاں آپ کی بہادری کا امتحان ہوتا ہے, آپ کا پتہ چلتا ہے وہاں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھاڑے میں جب اترتا ہے پہلوان تو تب پتہ لگتا ہے اس کی قوت کیا ہے. کھاڑے کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت وہاں دیکھنے کو اور آنکھ منہ ڈالنے کو کوئی بندہ نہیں ہے. کل جو وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے, وہ تمتراک جو وہ جس طرح سے پہلے جایا کرتے تھے عدالتوں کو فتح کرنے کے لیے, وہ کل نظر نہیں آیا کسی کو بھی. یہی ہوتا ہے. اچھا بخاری صاحب, عمران خان سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو بھی راضی کر لیا تھا, لیکن اب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی شرط رکھ دی گئی ہے کہ ملیٹنٹ ونگ جوائن کر لو یا سیاست کر لو. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ دوسری طرف سے جو اشارے آ رہے ہیں وہ خان صاحب کو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھیے آپ نے سیاست نہیں کی ہے, آپ نے ایک عجیب قسم کا فسطائی رویہ اختیار کیا ہے. یہی آپ کی پارٹی نے کیا ہے. آپ نے ملک کے یوتھ کو, آپ نے ملک کی خواتین کو ایک ایسی ڈگر پہ چلا دیا ہے, ایک ایسے راستے پہ چلا دیا ہے جہاں ان کے لیے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. 300 400 خواتین کی لسٹیں بن رہی ہیں پولیس کے محکموں میں جن کو اٹھایا جائے گا. جن کے بچے جو ہیں جنہوں نے رولنے ان کی ماؤں سے پوچھیں, ان کے باپ سے پوچھیں. جن کے لوگ لاپتہ ہیں ان سے جا کے پوچھیں وہ جس طریقے سے قرض کر رہے ہوں گے پی ٹی آئی کو اور اس کی لیڈرشپ کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا عوام کی نبض پر ہاتھ ہو, جو سمجھ رہا ہو کہ کس ایونٹ کی صورت میں اس کی پارٹی کو کتنا دھچکا لگے گا. لیکن جس شخص کو اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں ہے, وہ اپنے ورکرز اور ان کے ورکرز کے گھر والوں کی پریشانیوں کے اوپر کیا درخود اعتنا سمجھے گا, آپ خود ہی سوچ لیں. اچھا بخاری صاحب, کل سے ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور عمران خان کے بڑے قریبی دوست ہیں جو ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب ان فیوچر آپ حالات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مزید لوگ بھی عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں جو بہت ہی قریبی اور ان کے ساتھ اہم عہدوں پر تعینات رہے, وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے قریبی تھے, جو ان کے جنرل ورکر تھے, ان کو تو انہوں نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی ہے. آپ کو یاد ہوگا جس طرح مائیگریٹری برڈ 2018 کے الیکشن سے اڑ کے آ رہے تھے, خان صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہے, کون ہے الیکٹیبل کون نہیں ہے. غلط پٹے ڈال کے واپس پٹے ان کے گلوں سے اتارے انہوں نے اور دوسروں کے گلے میں ڈالے. جب ایسی پارٹی تشکیل پائے گی, جب پارٹی میں ایسے عناصر آ جائیں گے تو وہ مشکل وقت میں اسی رفتار سے بلکہ زیادہ برق رفتاری سے بھاگ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے جو عمل شروع ہوا ہے, جو کوئی تھوڑا بہت سین ایلیمنٹ خان صاحب کے ساتھ تھا وہ اب آہستہ آہستہ ان سے فاصلہ کرتا چلا جا رہا ہے. آج آپ صبح سے دیکھ لیں, جتنی آپ نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں, جتنے آپ نے اہم لوگ دیکھے ہیں ان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے, کوئی تصور کر سکتا تھا کہ عامر کیانی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا مولوی محمود ان کو چھوڑ دیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ممبر آف پارلیمنٹ جو ہیں, جو پروونشل اسمبلیز ہیں, ان کے ممبر چھوڑ دیں گے؟ سندھ میں 2-3 لوگ چھوڑ چکے. اب جو یہ سدرن پنجاب ہے وہاں کے 7 لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے اور ابھی وہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ جب اگلی پریس کانفرنس ہوگی تو آپ کو اصل تعداد کا پتہ چلے گا. تو پھر یہی ہوتا ہے نا, یہی فیٹ ہوتی ہے جب آپ زمینی خدا بن بیٹھے ہیں معاذ اللہ, تو پھر اس کا انعام بھی یہی ملتا ہے. بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب, عقیل ڈھیڈی جو ہے خود سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بن کر عمران خان کے پاس گئے تھے اور مذاکرات کی آفر کی تھی, جس پر عمران خان نے کہا تھا کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں اس ملاقات کو اور اس طرح کے بیانیے کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ گئے کیوں ہیں. یہ اس لیے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب پارٹی کو حکومت میں لایا گیا اور پھر چلایا گیا, حکومت میں لانے کے لیے جو کارٹل سے ان کو استعمال کیا گیا. ہر طرح کے کارٹل سے کہا گیا کہ آپ نے جو اپنا پیسہ ہے اس پارٹی کو دینا ہے اور اس کے ذریعے سارا نظام چلے گا. اور جب عمران خان صاحب حکومت میں آ گئے تو انہوں نے کارٹل کے لیے مکمل طور پر دروازے کھول دیے, تجوریاں کھول دی سرکاری کہ آپ جو مرضی کرتے تھے. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو کورونا کے مد میں ہمیں $4.5 ارب ملے تھے, وہ سارے کے سارے ان کارٹلز کو دے دیے گئے یہاں تک.
और उससे पहले भी जो इनको सब्सिडी की मद में दिया जा रहा था वो बहुत ज्यादा था। तो लूट मार जितनी भी हुई, ये जो गोगी बाहर बैठी हुई हैं, ये कई बिजनेसेस में इन्वॉल्व थी, जमीन से लेकर बाकी मामला में, तो कार्टल्स के साथ इन्वॉल्व थी। इस तरह टोबैको माफिया थी, चीनी माफिया था, ये स्टॉक एक्सचेंज माफिया था, ये आटा जो है इसका, मेडिसिन का माफिया, तो ये सारे जो है ना ये माफिया के मेंबरान है। इन्होंने ये सोचा है कि भाई ये मामला तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, जिस तरह की खुली छूट हमें मिली थी कुमार की इमरान खान साहब के दौर में, एक पेज का दौर कह लें आप इसको, ज़ाहिर है जनरल बाजवा भी ऑन बोर्ड थे और जनरल फैज ने भी सारी चीजें ऑपरेट कर रहे थे इमरान खान के साथ मिलकर। तो इन्होंने अपने तौर पर ये कोशिश की। हमें कल ही गालिबन परसों बल्कि सॉरी जब ये मीटिंग हुई गुफ्तगू शुरू हुई, अंदाजा हो रहा था कि ये अपने तौर पर कुछ कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि शायद कोई एक सूरत ऐसी निकले, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो तो जब आपने GHQ और कोर कमांडर हाउस जला दिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले कर दिए और वो सारा प्लान था, उसके मंसूबा साज भी आप हैं, उसके सहूलतकार भी आप हैं, आपके कारकुन उसमें इस्तेमाल हुए हैं, इसमें कोई अब कोई ढकी हुई बात तो रह नहीं गई। तो एक कोशिश चीफ जस्टिस के जरिए की गई थी कि इमरान खान को रिलीफ मिले, लेकिन उसकी जो चीफ जस्टिस ने जो कुछ किया कौम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान के जो कहना चाहिए कि इंटेलिजेंशिया है उनकी जानिब से शदीद रिएक्शन आया कि चीफ जस्टिस ने किया क्या है, मेहमान बुला लिया रात भर के लिए और बेल भी ले ली, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तमाशा हुआ अगले दिन। तो फिर इन सनतकारों ने जो नाम था, ये लोग हैं, ये कार्टल्स हैं बुनियादी तौर पर, ये हरकत में आए कि अब हम बीच में कोई ना कोई रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनको ये इतना तो पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज या पोलिटिकल हो चुकी है, सियासत से उनको कोई लेना देना नहीं। यही तो मामला है ना। इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फौज आए, सियासत में मुदाखलत करे और मुझे दोबारा सीट पे बिठाए। वो कह रहे हैं हमने सियासत में नहीं आना। तो अब तो मामला जो है वो टेररिज्म का है, सिक्योरिटी को चैलेंज किया गया, नेशनल सिक्योरिटी को। GHQ पे अटैक हो रहा है, कोर कमांडर हाउस पे अटैक हो रहा है, एयरफोर्स के जो इंस्टॉलेशन है वहां पे अटैक हुए हैं। तो ये तो मामला कोई और है और ये लोग अल्लाह जाने के काम पे लगे हुए। इनकी जो लालच और हिर्स है वो खत्म ही होने की आ रही। तो ये बिला वजह वहां पहुंचे और बहुत अच्छा हुआ कि रावलपिंडी से इनको शटअप कॉल दी गई। मैं कहता हूँ शटअप कॉल के साथ कुछ और ज्यादा इनको दिया जाना चाहिए था। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत पर जोंके बनकर बैठे हुए हैं और उसको चूसे जा रहे हैं। $18 की सब्सिडी लेते हैं पुलिस मदों में, और हमारा ये गरीबों को खून चूस रहे हैं पाकिस्तानी अवाम का। तो ये एक बेकार मशक थी, एक मतलब इन लोगों ने कोशिश किया, उसमें इनकी लालच इन्वॉल्व है बुनियादी तौर पर। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद मंसूर, इस मुतालिक बताइएगा, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो शटअप कॉल दे दी गई थी अकील करीम ढेडी को, ये माजरा हुआ कैसे, कैसे वो मुलाकात के लिए गए और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या बातचीत हुई इमरान खान से? देखें, जैसे जो नवीद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जब ये लाया गया था तो पूरे मुल्क के जो सरमायादार थे, पैसे वाले लोग थे, कार्टल्स थे, उनको उनसे जोड़ा गया था। बहुत सारे तो सामने भी आना शुरू हुए जिनको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी बनाया गया, सरदार तनवीर इलियास और बड़े नाम हैं। तो इसी तरह अकील करीम ढेडी के बारे में भी यही है कि ये भी उसी नेटवर्क का हिस्सा थे। तो अभी जारी बात है, जब एक बंदा मुश्किल में होता है तो ये जो कार्टल्स होते हैं अपनी आइंदा की मुसवाबंदी के लिए ऐसे काम करते हैं। ये फिर कोशिश करते हैं कि जाएं, कोई डील करवाएं ताकि उधर से भी फायदा लें, उनका भी हमदर्द बने और दूसरे का भी बने और कोई रास्ता निकालने की बात करें। क्योंकि जो कमजोर आदमी होता है, जब वो फंसा होता है, उसको निकालना ही उसी टाइम भी वो आपकी हर बात वो मानता है। तो गालबन ऐसा ही इन्होंने काम किया। ये 15 मई की कोई मुलाकात हुई है, उसके बाद जब हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आई कि मुलाकात हुई है तो हमने भी अपने राब्ते किए और बाखबर और जो मोतबर जराए हैं उनसे हमारा राब्ता हुआ। वहां से हमें पता चला कि इस मुलाकात के बाद जब तफसीलात सामने आई हैं तो फिर पिंडी से कल ही इनको शटअप कॉल गई है, सजनश की है कि भाई आप हमारे नुमाइंदे बन के, यकीनन जारी बात है इनके ताल्लुक होंगे अकील करीम ढेडी साहब के सबसे हैं, इनके सिर्फ इमरान खान साहब से, एस्टेब्लिशमेंट में माजी के अफसरान से, अभी वालों से भी होंगे, जरदारी साहब से भी हैं, नून लीग से भी हैं। उसी को ये इस्तेमाल करके इन्होंने ये बात की और आगे से इमरान खान साहब तो तैयार बैठे थे। जो इसकी तफसीलात आई हैं उनको तो जैसे होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने कहा अच्छा बिल्कुल ये हो सकता है तो करवाएं, क्योंकि अब तो उनके अपने लोग छोड़ रहे हैं, वो इस वक्त मुश्किल में, उनको उनसे जो चीजें हो चुकी हैं 9 मई खास तौर पे उन पर ऐसे एक वाकया आया है कि उनकी पूरी सियासत फारग हो गई है उससे। तो उनके लिए तो ये ताज़ा हवा का झोंका था, उन्होंने फिर किया और साथ ऑफर भी सुना है, करा दिया कि जनाब अगर ये सारा होता है, मेरी बहाली होती है तो फिर नया सेटअप कोई बनता है तो मैं आपको फिर मालामाल कर दूंगा। इस तरह की भी बातें वो तो हर किसी से करते हैं और इनसे भी की होंगी। पिंडी से कहा गया कि आपने ये क्यों किया अभी, और ना जो माफी ना मिलने वाली बात खास तौर पे 9 मई के हवाले से
कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली बात की। और जो एक साल आप देखें जो चीफ हैं नए, जो पिछले एक साल से कोई रास्ते इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के तो नहीं है। जो नए चीफ हैं जनरल आसम, जब से इन्होंने संभाली हैं जिम्मेदारियां, बड़ी कोशिशें हुई हैं मुलाकातों की, सब कुछ हुआ है। ठीक है, इस हवाले से बड़ी कोशिशें मुलाकात की पहले भी की गई। अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस मुतालिक डिटेल्स बता रहे थे। नवीद चौधरी साहब और सलीम बुखारी साहब अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।